ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اللہ کوئی بھی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کم حقیر چیز کی۔ ایمان والے تو اس کو اپنے رب کی طرف سے صحیح مانتے ہیں، لیکن کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا کہا، کیا ارادہ فرمایا۔ اس سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو سیدھی راہ پہ لے آتا ہے۔ اس سے فاسق گمراہ ہوتے ہیں جو مضبوط کرنے کے بعد بھی اللہ کا عہد توڑ ڈالتے ہیں۔ اللہ نے جس کے جوڑے جانے کا حکم فرمایا اسے توڑ ڈالتے ہیں اور دنیا میں فساد مچاتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو دنیا میں ایک قطرہ پانی بھی نہ ملتا یا اس سے زیادہ، کیونکہ مچھر سے زیادہ حقیر اور چھوٹی چیز اور کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی کانٹا چبھ جائے یا اس سے زیادہ تکلیف پہنچ جائے تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اب یہ مطلب ہوا کہ اللہ پاک مثال بیان کرنے میں کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھتے، اگرچہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ جس طرح ہر وہ چھوٹی بڑی چیز کے پیدا کرنے سے نہیں شرماتا، اس طرح ان کی مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتا۔ اس وجہ سے اس نے مکھی اور مکڑی کی بھی مثال بیان فرمائی۔ یہ بھی ایک اعتراض کیا تھا کفار مکہ نے کہ اللہ تعالیٰ جیسی ذات جب مثال دیتا ہے تو اتنی حقیر چیزوں کی مثال کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو بنایا، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اس کو مثال میں دے بھی سکتا ہے۔ کافروں نے کون سا عہد توڑا تھا؟ عہد سے مراد ہے عہد الہ جو ارواح سے لیا گیا تھا، جب انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے ظاہر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، اور جب وعدہ لیا تو ان سب نے کہا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس سے ان کو بخبر کیا جا رہا ہے کہ آج آپ اپنے عہد کو توڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں کہ ان چیزوں کو توڑ دیتے ہیں جن سے جوڑنے کا حکم دیا گیا، اور وہ صلہ رحمی میں آتا ہے۔ جتنے آپ کے صلہ رحمی کے رشتے ہیں ان سے ناطہ توڑنا اسی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عہد کا توڑنا، پھر جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالنا، قطع رحمی کرنا، فساد پھیلانا، خیانت کرنا، منافق اور کافر دونوں کے ساتھ قطع رحمی، یا منافق اور کافر قطع رحمی جو کرتے تھے اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ سارے لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے حالانکہ تم مردہ تھے؟ اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مار دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسی نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں درست کر کے 7 آسمان بنائے۔ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو ایسے شخص کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو زمین میں بدامنی پھیلائے اور خون ریزی کرے؟ ہم تیری تعریفوں کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ فرشتوں کو خون ریزی اور آدم علیہ السلام کا کیسے علم ہوا؟ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پہ جنات بستے تھے اور جنات نے کافی فساد مچا رکھا تھا۔ اس سے جب فرشتوں کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور اختیاری مخلوق بنانے جا رہے ہیں تو ان کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا اور انہوں نے حکمت جاننے کے لیے اپنے رب سے یہ سوال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر جو شیطان تھا اس کے دل میں چھپے ہوئے تکبر کو بھی جانتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمارے پاس بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، یقینا تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ فرمایا آدم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو حق تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا؟ فرمایا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ میں ہی آسمان اور زمین کا غیب داں ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، جو چھپ چھپا رہے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ جب فرشتوں نے یہ سب کچھ معاملہ دیکھا تو فوراً اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ یہ صرف ہونی چاہیے ایک بندہ مومن میں۔ کیا کہا اے اللہ تیرے علم کے کسی حصے پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، تو پاک ہے، ہاں تو جسے جس قدر چاہے سکھا دے، اسے بس اتنا ہی علم آ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ غیر محدود علم صرف تیرا ہی ہے جس کے دائرے میں ہر چیز سمٹی ہوئی ہے۔ تیرا پیدا کرنا، تیرا حکم فرمانا اور جس قدر تو چاہے اتنا سکھا دینا سب حکمت پر مبنی ہے۔ سکھانا بھی حکمت ہے، مامور کرنا بھی حکمت ہے، نہ سکھانا بھی حکمت ہے۔ تیرے ہر کام میں حکمت، ہر بات میں نصیحت پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہر برائی سے اللہ کی پاکی کا اظہار کرنا ہے۔ تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو ایکسپٹ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ
ہم سمجھ گئے کہ اس کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اور اب آدم علیہ السلام کو ایک اعزاز دیا جا رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور غرور کیا اور تھا ہی وہ کافروں میں سے. آپ کو سجدہ اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں اور آپ پھر جا کے دوسروں کو سجدہ کریں. آپ ذرا سوچیں کہ انسان انسانیت کے درجے سے کتنا گر جاتا ہے. حق تعالیٰ نے آدم کو بزرگی بخشی، فرشتوں سے سجدہ کروایا. سجدہ حضرت آدم کو تھا اور اطاعت اللہ کی تھی. ابلیس نے انکار کیا. اس کا پہلا گناہ کیا تھا یہ دیکھتے ہیں. ابلیس آدم کی عزت اور بزرگی دیکھ کر جل کر کباب بن گیا. کہنے لگا میں ناری ہوں اور یہ خاکی، بھلا میں اسے سجدہ کروں. یہ حسد اور کبر یعنی کبر پہلا گناہ تھا جو اس سے سرزد ہوا. صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ابلیس کے دل میں غرور اور حسد اور کفر تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت سے دھتکار دیا اور گلے میں توکے لعنت ڈال دیا. سو حسد ہی ابتدا ہے ہر برائی کی. حسد کے بعد ہی پھر انکار آتا ہے. حسد کے بعد ہی پھر بدلہ لینے کی روش آتی ہے، بغض آتا ہے، کینہ آتا ہے. اسے یہیں پہ روکے. ٹھیک ہے. حسد اس کی سمپل ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا، اللہ کے فیصلوں کو ایکسپٹ نہ کرنا. تو پھر اگر آپ کے دل میں حسد ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے کسی کو کچھ اگر دیا ہے تو آپ کو تکلیف پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا، نعوذ باللہ، یا مجھ سے پوچھ کے دیتا. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. تو اس لیے حسد کو وہی روک دیا کرے اور یہ دیکھ لیا کرے کہ جو میرا ہے وہ کسی اور کو ملے گا نہیں اور جو کسی کا ہے وہ مجھے ملے گا نہیں. اور ہم نے کہا آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، سو جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے دونوں کو ڈگمگا کر جنت سے نکلوا دیا. ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے. آدم علیہ السلام کی دوسری فضیلت، حضرت آدم کی دوسری فضیلت کا بیان ہے کہ انہیں جنت میں بسا دیا گیا اور با فراغت ہر پھل کھانے کی اجازت دے دی گئی. سب سے پہلے جنت میں جس کی تخلیق ہوئی وہ حوا کی تھی. اس سے آج سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے حضرت حوا پیدا کی. کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اونگ آ گئی اور حالت اونگی میں آپ کی بائیں پسلی سے ہوا پیدا ہوگی. جب جاگے تو اپنے پاس حوا کو پایا. فرمایا میرے گوشت خون اور جوڑا ہے، آپ کو ان سے محبت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے نکال کر دیا اور جنت میں رہنے کی اجازت دے دی. جنت میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی، صرف ایک چیز سے منع کیا تھا اور وہ ایک درخت تھا. درخت کس چیز کا تھا اس کے بارے میں قرآن خاموشی اختیار کرتا ہے. اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جنت میں بسائے جانے کے قابل وہی ہوگا جو میری منع کردہ کاموں سے رکے گا. اس کے لیے سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ کیوں، کیسے، کس لیے. تو وہاں پہ ایک ٹریننگ دی جا رہی تھی، ایک وقت تھا جس میں ایک تربیت کی جا رہی تھی، کیونکہ آئے تو ہم زمین میں بسائے جانے کے لیے بنائے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک ٹریننگ دی تھی کہ دنیا میں جب آپ جاؤ گے تو میرے منع کردہ کاموں سے رکو گے، سمپل سی بات ہے، تو جنت الفردوس میں بسائے جاؤ گے. اگر میرے منع کردہ کاموں سے نہیں رکو گے تو جنت سے نکالے جاؤ گے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ تَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. یقیناً کوئی توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں وہ کلمہ اچھی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سو پرخلوص توبہ قبول ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے حق تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچے دل سے توبہ قبول کرنے کی توفیق دے. ہم نے کہہ دیا سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے گا جو اس کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. جو انکار کرے گا ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. سو اصول جنت کی تدبیر بتا دی. جنت سے نکالتے وقت جن باتوں سے آدم علیہ السلام اور حوا کو اور شیطان کو چکنا کیا گیا ان کی خبر دی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس کتابیں رسول بھیجے جائیں گے، انبیاء کے ہاتھوں میں معجزے ظاہر کیے جائیں گے اور دلائل اور قرآن سے سیدھی راہ کھول کھول کر بتائی جائے گی. اسے اختیار کرنے سے تمہیں جنت دوبارہ مل سکتی ہے، ادروائز جنت سے محرومی ہو جائے گی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون. اے اسرائیلیوں میری نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا. میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. اور مجھ سے ڈرو، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اتاری اور جو تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے
اس سے کہ تم پہلے انکاری بنو اور میری آیتوں سے تھوڑی سی پونجی مت خریدو اور مجھ سے ڈرو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کا معنی اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں یہودیوں پر چند بڑی نعمتوں کا بیان ہے۔ اسرائیلیوں پر اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں تھیں، مثلا پتھر سے 12 چشموں کا پھوٹنا، میدان طیہ میں من و سلوہ کا اترنا، آل فرعون سے نجات ملنا، حکومت ملنا، ان میں انبیاء اور رسولوں کا مبعوث ہونا اور کتابوں کا اترنا وغیرہ۔ یہ ساری ان کو نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں، اور عہد سے مراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی، اس کا عہد ان سے لیا گیا تھا۔ اللہ کا عہد بندوں سے، اللہ کا عہد یہ ہے کہ مسلمان ہو کر احکام اسلام کی پابند بن جاؤ، اللہ خوش ہو کر انہیں جنت میں بھیج دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دین کو، اس کتابوں کو میرے جو میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے اتاری ہے، اسے بیچ کے قیمت مت حاصل کرو۔ اس میں آپ کی وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو تویز، دھاگے، گنڈے، استخارے جو پیسے لے لے کے کیا کہتے ہیں، ہم قرآن سے حساب کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں آپ اس کو بیچ دیتے ہیں، جبکہ یہ حقیر سی پونجی ہے، جتنا بھی آپ کما لیں آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی اوقات نہیں۔ کرنے کے کام کیا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ تم خود جانتے ہو کہ نماز پابندی سے باقاعدگی سے پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ مبلغ کو خود بھی سختی سے اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہود و نصارہ کی یہ روش تھی کہ وہ دوسروں کو تو نصیحتیں کرتے تھے لیکن اپنے تائیں اس کو بھول جاتے تھے۔ بے عمل عالم کی مذمت کیا کی؟ ایک عالم کی یہ حالت قابل افسوس ہے کہ جان بوجھ کر علم کے خلاف کر رہا ہو، کیونکہ یہ جاہل نہیں ہے، اور عالم اور جاہل میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بے عمل عالم کی برائی میں بہت سی حدیثیں آتی ہیں۔ فرمایا اس عالم کی مثال جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے مگر خود پابندی نہیں کرتا، اس چراغ کی سی خود جل کر دوسروں کو روشنی پہنچا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں میرا ایسے لوگوں پہ گزر ہوا جس کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جاتے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے دنیا دار واز ہیں جو لوگوں کو نیکیاں سکھاتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اللہ کی کتاب پڑھتے تھے مگر پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں نکل پڑیں گی، یعنی کہ سلٹا ہوا چکی کے گدے کی طرح جہنم میں چکر کھاتا رہے گا۔ جہنمی اسے آ گھیریں گے اور کہیں گے ارے یہ آپ کی حالت کیسی ہوئی؟ آپ تو ہمیں اچھی باتیں بتایا کرتے تھے اور بری باتوں سے روکا کرتے تھے۔ یہ سرد آ بھر کر جواب دے گا میں تمہیں اچھی باتیں بتایا کرتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا، اور تم کو بری باتوں سے روکا کرتا تھا مگر ان میں خود گرفتار رہتا تھا۔ ہلا دینے والی حدیثیں ڈرا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور با عمل بنائے، ہم جو کچھ بھی پڑھے اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، یقین مانو نماز بڑی بھاری ہے مگر جھکنے والوں پر بھاری نہیں، جن کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی یا کسی بات سے رنجیدہ ہوتے تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ آپ گھبراہٹ اور بے قراری میں بھی نماز پڑھتے تھے، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جنگ عذاب میں بھی رات کا وقت تھا، حذیفہ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑے نماز میں مصروف پایا۔ آپ ہر نازک موقع پر نماز پڑھنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ بدر کی رات اور لشکر میں سب سو رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول رات بھر جاگتے رہے اور صبح تک نماز اور دعاؤں میں مصروف رہے۔ نماز لوگوں پر بہت ہی بھاری ہوتی ہے مگر عاجزی کرنے والے اور اللہ کے آگے جھکنے والے اسے پھول سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بوجھ نہیں بلکہ ان کی شوق کی چیز ہوتی ہے۔ اے اسرائیل کے بیٹو، نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور میں نے تمہیں تمام نبیوں پر فضیلت دی۔ لیکن اب امت محمدیہ کی فضیلت ہے تمام امتوں پر، آپ کی امت اب سب سے افضل ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت، سورۃ آل عمران میں آپ یہ پڑھیں گے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور انہیں برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم پر 70 امتیں پوری ہوئی، تم اللہ کے نزدیک ان سب سے بہتر قابل احترام ہو، لیکن اگر عمل کریں گے تو۔
اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کے کچھ کام آئے گا اور نہ کسی کی سفارش مانی جائے گی اور نہ فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ قیامت کے دن تمام محبتیں ختم، تمام دوستیاں ختم، تمام سفارشیں ختم، تمام حمایتیں فنا۔ اس روز اللہ سے پالا پڑے گا جو جبار ہے، قہار ہے، عادل ہے، غفار ہے، جہاں بگڑنے والے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہی انصاف سے ایک ایک برائی کا ہم مثل بدلہ اور نیکی کا کم از کم 10 گنا صلہ دے گا۔ وہ اپنی رحمت سے نیکی کا صلہ جس قدر چاہے گا بڑھا دے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دی جو تم پر بدترین عذاب ڈھا رہے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی جانب سے تمہاری بڑی آزمائی تھی جب ہم نے تمہاری وجہ سے دریا پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں ڈوبنے سے بچا لیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ مشہور روایت ہے فرعون نے ایک خواب دیکھا جس میں بیت المقدس سے آگ ٹپکتی ہے اور علاقے مصر کے ان تمام شہروں میں جہاں قطبی آباد ہے داخل ہو گئی اور ایک ایک قطبی کے گھر میں گھس گئی مگر یہودیوں کے گھر میں پھوس رہی۔ بظاہر اس خواب سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہودی فرعون کی سلطنت چھین کر اس کے زوال کا باعث ہوگا۔ جب فرعون نے ارکین سلطنت سے یہ خواب پوچھا تو اس کی تعبیر میں یہی پتا چلا کہ یہودیوں کو اس شخص کا انتظار ہے جو انہیں پیدا ہوگا، جس کے ذریعے انہیں حکومت ملے گی اور اقبال بلند ہوگا۔ غور و فکر کرنے کے بعد فرعون نے یہی ایک حل ڈھونڈا کہ یہودیوں کے بچوں کو مار دیا جائے، لڑکوں کو، اور عورتوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ یہاں اس کا معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کو عذاب دیا جاتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، سمندر سے ان کو پار کروایا، اور جو فرعون نے اس کا ان کا پیچھا کیا، یہ آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے، تو فرعون غرق ہوا۔ یہ عاشورہ کا 10 تاریخ تھی۔ عاشورہ کا روزہ اسی لیے رکھا جاتا ہے، اس کی فضیلت اسی کے ساتھ ہے۔ جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا آج کے دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ بولے یہ خوشی کا دن ہے، اس دن اللہ نے یہودیوں کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکریہ کے روزہ رکھا تھا۔ فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو تم سے زیادہ حقدار ہوں، چنانچہ آپ نے عاشورہ کا خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کی پرستش شروع کر دی اور تم ظالم ہوئے، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والے معجزے دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ واقعہ فرعون سے رہائی پانے کے بعد کا، جبکہ یہودی دریا عبور کر چکے تھے اور دشمن کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، پھر بھی کیا کہتے تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا ہے۔ یہ آگے دیکھیں گے، ساری آیتیں آئیں گی۔ الکتاب اور فرقان کا مطلب کتاب سے تورات مراد ہے اور فرقان سے حق اور باطل اور ہدایت اور ضلالت میں فرق کرنے والی چیز یعنی معجزہ مراد ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم تم اس بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کرتے ہو، اب تم اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہودیوں کی توبہ کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا، یہودیوں کو یہی بتایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی پرستش اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس کی بے پناہ محبت اور عظمت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے، تو آپ نے انہیں سمجھایا، آپ کے کہنے سننے سے ہوش میں آئے، شرک پر نادم ہوئے، گمراہی کا یقین آیا، اب لگے توبہ تلاش کرنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بچڑے کی پرستش کر کے اپنے اوپر بڑا بھاری ظلم کیا، اور اپنے خالق سے سچے دل سے توبہ کرو، جس کی صورت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی بتائی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے قتل کا حکم واپس لیا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس عرصے میں 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو چکے تھے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کے لیے بہت آسانی رکھی ہوئی ہے کہ 7 پردوں کے اندر بھی اگر ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، کیونکہ توبہ جسٹ اپنی غلطی کے اعتراف کا نام ہے۔ اور جب تک موسیٰ سے کام کبھی مان نہیں لائیں گے، جب تک وہ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، پھر تمہیں دیکھتے ہی دیکھتے بجلی نے آپ پکڑا، پھر ہم نے مرنے کے بعد زندہ کر دیا تمہیں تاکہ تم احسان مند ہو جاؤ۔ یہ بھی حق تعالیٰ کی بڑی بھاری نعمت تھی کہ انہیں زندہ کر دیا جو اپنی گستاخانہ روش سے موت کا شکار ہو چکے تھے۔ گستاخی یہ تھی کہ اللہ کو دیکھنے کا سوال کیا جس کو دیکھنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں۔
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منتخب کردہ 70 پائے کے اشخاص تھے. آپ انہیں کوئی طور پہ لے گئے. جب اللہ کا کلام سنا تو کہنے ہم کیا مانے کہ اللہ بول رہے ہیں. اس نامعقول سوال پر کہ ہمیں تو اللہ کو سامنے دیکھنا ہے، بجلی نے آپ پکڑا جس سے سب مر گئے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ بلک بلک کر رونے لگ گئے اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میں قوم کو کیا جواب دوں گا، ان کے بہترین لوگوں کو میں ساتھ لے آیا تھا وہ ہلاک کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو پھر دوبارہ زندہ کیا. اور ہم نے تم پر برابر کی چھاؤں کر دی، تم پر من و سلوہ اتارا کہ ان پاکیزہ روزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں دی. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے ہی پر ظلم کیا. من درختوں پہ اترتا تھا، لوگ صبح صبح اسے اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے. ایک قسم کا میٹھا گوند اور شبنم کی مانند گاڑی چٹنی جیسا تھا. جب اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ کیا کھائیں اور میدان طیہ میں کہاں سے کھانا آئے تو ان پر من اترا، بیٹا نہیں کیجیے، بچوں کو علیحدہ علیحدہ بٹھائیے. جو سونٹ کے درخت پہ باہر ایک قیام گاہ پر صبح صادق سے سورج کے نکلنے تک برف کی طرح گرتا تھا، جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا. ہر شخص روزمرہ کی ضرورت کے مطابق اٹھا لیتا تھا، اگر باقی رہ جاتا تو خراب ہو جاتا. جمعہ کے دن جمعہ اور ہفتہ دونوں کے دن کا جمع کر لیتے تھے کیونکہ ہفتہ یہودیوں کی عید کا دن تھا اور اس میں وہ کام کاج نہیں کرتے تھے. سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جو بٹیر کے مشابہ تھا اور سرخی مائل ہوتا تھا. جب جنوبی ہوائیں چلا کرتی تھی تو یہ پرندے آ کر جمع ہو جاتے تھے جن کو پکڑ کر یہ لوگ کھا جاتے تھے. یہ پرندے چڑیا سے ذرا بڑے ہوتے تھے. لوگ اسے روزانہ بقدر ضرورت پکڑ کر بھون کر کھا لیا کرتے تھے. اگر ضرورت سے زیادہ جمع کیا جائے تو خراب ہو جاتا تھا. البتہ جمعے کے دن اور ہفتے کے لیے جمع کر لیا کرتے تھے، اس دن ان کو منع نہیں تھا. اور جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں چلے جاؤ جہاں کہیں سے جو کچھ چاہو فراغت سے کھاؤ پیو اور اس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور اللہ سے گناہ معاف کرنے کی دعائیں کرتے جاؤ، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور مخلصوں کو اور بھی زیادہ دیں گے. پھر ظالموں نے بات بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی. پھر ہم نے بھی ان کے فسق اور فجور کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب اتارا. حق تعالیٰ نے یہودیوں کو جہاد نہ کرنے پر نامردانی کے اظہار پر ملامت یہاں پہ کیا ہے. جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر میں آئے اور اسے مقدس جانے کا حکم ملا کہ اپنے جد امجد کی میراث سنبھالو، امالک کو جنہوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے مار بگاؤ، ان سے جہاد کرو کیونکہ وہ کافر ہے. تو انہوں نے نامردی دکھائی اور جہاد سے صاف انکار کر دیا. آخر ان کو ان کے جرم کی سزا ملی اور وادی طیہ میں مدتوں یہ سرگرداں رہے. 100 سالوں کو یہی دستور ہوا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں سے کہا گیا کہ شہر کے دروازے پہ سجدہ کرتے ہوئے اور گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، مگر ان ظالموں نے اس حکم کے خلاف کیا اور مذاق اڑاتے ہوئے حتت ان کے بجائے بال میں دانے کی رٹ لگاتے ہوئے داخل ہوئے. بخاری کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی پاداش میں ان کے اوپر عذاب سے رجز اتارا. یہ طاعون کی بیماری تھی اور اس پہ لوگ مبتلا ہوئے اور بہت زیادہ اس میں بھی لوگوں کی موت ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے جب تم کہیں طاعون سنو تو وہاں نہ جاؤ اور اگر وہاں موجود ہو تو وہاں سے باہر مت نکلو. اس طرح کی اور بھی بہت سی ہمیں روایت ملتی ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو انہوں نے کہا اپنا عصا پتھر پہ مارو. پھر اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے اور ہر ایک کو اپنا گھاٹ معلوم ہو گیا. ہم نے کہا اللہ کی روزی کھاؤ پیو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو. ایک اور نعمت عظمیٰ یاد دلائی جا رہی کہ جب تمہارے لیے حضرت موسیٰ نے ہم سے پانی مانگا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور پانی کی ریل پیل کر دی. ان سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پہ مارو. پھر عصا سے پتھر پہ مارتے ہی 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے جو 12 قبیلے تھے، اس لیے ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا تھا. اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ جو چیزیں زمین پیدا کرتی ہیں مثلا ساگ، ککڑی، گہوں، مسور، پیاز ہمیں عطا فرمائے. افسوس تمہیں نفیس چیزیں چھوڑ کر معمولی چیزوں کا سوال کر رہے ہو. کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں سب چیزیں تمہیں حسب خواہش مل جائیں گی. یہاں سے یہودیوں کے ناشکری پن کا اظہار کیا جا رہا ہے. اللہ نے اسرائیلیوں کو من و سلوہ دیا، خوشگوار و پاکیزہ غذا دی جو بلا محنت کی ملتی تھی، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور بے صبری کر کے اسے کھو دیا. اس آیت میں بیان ہے کہ اپنی نہ قدری اور نہ شکری کو یاد کرو. ہم نے تمہیں من و سلوہ جیسا نفیس کھانا دیا مگر تم مجھ سے اکتا گئے اور دنیا کی چیزیں مانگنا شروع ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال پہ ان کو ڈانٹا کہ تمہیں ہوش ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تعجب ہے نفیس اور عمدہ غذائیں اور بڑھیا نعمتیں چھوڑ کے گھٹیا مانگ رہے ہو. کہا اے بے
تو مصر، یعنی تمہاری مطلوبہ چیزیں ہر شہر میں آسانی سے مل سکتی ہیں، اس کے لیے دعاؤں کی کیا حاجت؟ کیونکہ سوال بھی اطراہٹ والا تھا، غرور کی وجہ سے تھا، اس لیے اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ آج ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، ہم ہر چیز میں لذت ڈھونڈتے ہیں، اس شادی میں مزہ نہیں آیا، اس کھانے میں مزہ نہیں آیا، اس کپڑے کو پہن کے مزہ نہیں آیا۔ دنیا لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، دنیا دائرہ امتحان ہے، دائرہ جزا، اور لذت انشاءاللہ جنت الفردوس میں انسان حاصل کرے گا۔ ہم قرآن بھی آج اسی لیے پڑھتے ہیں، فلانی جگہ جاتے ہیں مزہ نہیں آتا قرآن پڑھنے کا۔ قرآن مزے لینے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جو حکم ہے سب کے لیے برابر ہے، آپ کو تک پہنچ رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں، نہ کہ ایسی محفلوں میں صرف جائیں جہاں آپ کو صرف لذت ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور ان پر ذلت اور افلاس ڈال دیا گیا، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے، اور نہ نبیوں کو مار ڈالتے تھے، اس لیے بھی کہ نافرمان تھے اور حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ سو نعمتوں کی بقا اس کے شکر میں ہے۔ نہ شکرہ بند انسان سے اس کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اس لیے جو اللہ نے دیا ہو اس پہ شکر ادا کرے تو آپ دیکھیں اس میں پھر بڑھوتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ دیکھو خواہ ایمان والے ہو یا یہودی ہو یا عیسائی یا مشرک، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرتا رہے گا، اسے اس کے عملوں کا صلہ اس کے رب کے پاس ملے گا، نہ اسے کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اعمال اسلام کا بیان ہے کہ جن قوموں نے خلوص سے عبادت اور اطاعت کی ان کی نیکیوں کا ثواب یقین کیا۔ یہی حال عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک رہے گا۔ جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ ہمیشہ کی سعادت لوٹے گا، نہ اسے مستقبل کا خوف ہوگا نہ ماضی کا غم ہوگا۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں، صحابی یعنی بے دین لا مذہب، یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے نبی کے احکام کو ضائع کر دیا اور کسی اور نبی کے احکام کو بھی قبول نہیں کیا، بلکہ اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ کروایا اور تمہیں ہمارے اوپر کوئی دور اٹھایا اور فرمایا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوط سے تھام لو اور جو کچھ اس میں سے مان لو تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، پھر تم اس کے بعد پھر بھی اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً خسارے میں پڑ جاتے۔ جب یہودی اطاعت سے روک کے تو ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کے لایا گیا تاکہ توریت پر عمل کرنے کا مضبوطی سے اقرار کر لے۔ جب انہوں نے سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ نے پہاڑ کو حکم دیا کہ ان پہ گر جاؤ، پھر جب انہوں نے سروں پہ معلق پہاڑ دیکھا تو سجدے میں گر پڑے۔ ایک طرف سے سجدہ کرتے تھے اور دوسری طرف سے پہاڑ کو دیکھتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ سے پہاڑ ہٹا دیا۔ پھر ان سے مضبوط عہد لیا اور پھر کہا جا رہا کہ تم نے اپنا عہد توڑ دیا، وعدے سے پھر گئے اور اللہ کی کتاب سے منہ پھیر لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم تم پہ نہ کرتا، اپنا رحم تم پہ نہ کرتا، تمہاری طرف متوجہ نہ ہوتا تو نبی رسول تمہارے پاس نہ بھیجتا تو تم اپنی بد عہدی کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوتے اور بڑے بھاری خسارہ اٹھانے والے ہوتے۔ اور تمہیں وہ بھی معلوم ہے کہ جب تم سے ہفتے کے بارے میں حد سے حد بڑھ گئے، پھر ہم نے تم سے کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے ان کو پہنوں اور پچھلوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا کے رکھ دیا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے سبت کے دن کا۔ جب انہوں نے ہفتے کا دن لیا اپنی عبادت کے لیے تو اس دن ان کے لیے کہا گیا کہ وہ سارا دن صرف عبادت کریں گے اور کوئی کام کاج نہیں کریں گے۔ مچھلیاں ان کا روزگار بھی تھا اور ان کا کھانے کا بھی ذریعہ تھا۔ ہفتے ایک دن مچھلیوں کی شکار کرتے تھے وہ۔ اب ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا قرار دے دیا گیا تو اتوار والے دن جب وہ جاتے تھے تو انہیں مچھلیاں نہیں ملتی تھی، تو انہوں نے ایک تدبیر سوچی کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کی شکار کی ایک تدبیر ان کے ذہن میں ہے کہ گڑھا کھود کر ان میں جال ڈال دیتے تھے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں ان میں پھنستی جاتی تھی اور اتوار کی رات کو پکڑ لیتے تھے۔ پھر انہوں نے اس تدبیر پر عمل شروع کرتے رہے۔ اسی سیدھے سازی کی وجہ سے انہیں بندر اور سور بنایا گیا۔ جنہوں نے ان کو روکا وہ ان سے الگ ہو گئے، ہٹ گئے، اور جنہوں نے ان کو روکا نہیں رکے اور وہ خاموشی اختیار کر لی، انہوں نے ان کے ساتھ ہی رہن سہن رکھا۔ وہ دونوں گروہ بندر اور سور بنائے گئے، جو جوان تھے وہ بندر بنائے گئے، جو بوڑھے تھے وہ سور بنائے گئے۔ 3 دن یہ قوم زندہ رہی تھی اور اس کے بعد یہ مر گئی تھی۔ تو ہیلے اور بہانے بنانا اسلام میں منع ہے۔ جیسے ہم سود کو پروفٹ کا نام دے دیتے ہیں
اور بہت سی ایسی چیزیں جس کو ہم نے اس کا نام بدل کے اپنے لیے جائز قرار دے دیا گیا، تو ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے ہیلا سازی پیدا ہوتی ہو۔ اس میں عبرت کا مقام یہ ہے کہ صرف یہ ہیلا کرنے والے نہیں سور اور بندر بنے تھے، جو ان کو نہیں روکتے تھے وہ بھی سور اور بندر بنے تھے۔ اس کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے اور سب کو کرنا چاہیے۔ جو کرے گا وہ بچے گا، جو نہیں کرتا اس کا عذاب برابر ان لوگوں کے عذاب کے ساتھ اس کو شریک کیا جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کر دو، بولے کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا میں جاہل بننے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ تھا۔ اس آیت میں بھی اللہ کی ایک نعمت کا بیان ہے۔ یہ قصہ بتایا جاتا ہے کہ یہودیوں میں ایک مالدار شخص تھا، اس کی اولاد نہ تھی، اس کا بھتیجا تھا جو اس کا وارث بننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے چچا کو قتل کیا، قتل کر کے اس کی لاش ایک آدمی کے دروازے پہ ڈال دی اور جا کے ان سے پھر دیت مانگنا شروع ہو گیا۔ جب لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ گیا تو کسی نے کہا کہ ہمارے نزدیک ہمارے درمیان میں پیغمبر موجود ہے، اللہ کا نبی موجود ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں۔ جب گائے کے ذبح کا سنا تو سب لوگ تعجب کرنے لگے، یہ کہاں قتل اور قاتل کا پتہ کرنا، اور کہاں آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، شرعی احکام بیان کرتے وقت مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، میں تمہیں اللہ کا حکم دے رہا ہوں۔ پھر انہوں نے وہ گائے ذبح کی، ایک مالک سے ملی، انہوں نے اتنے وہاں پہ سوال جواب کیے تاکہ کسی طرح یہ حکم ٹل جائے۔ وہ گائے ان کو بڑی مہنگے داموں ملی، کیونکہ اس شخص نے کہا کہ اگر مجھے گائے کے وزن کے برابر سونا جب تک نہیں دو گے میں گائے نہیں دوں گا۔ تو انہیں اتنا کچھ دے کے اس گائے کو حاصل کرنا پڑا۔ پھر اس کو ذبح کیا گیا، اس کو مقتول کے ساتھ لگایا گیا۔ مقتول کے ساتھ لگتے وہ کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کے کہا مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا، اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ تو اس طرح پھر قاتل پکڑا گیا، اور وہاں پہ ایک فتویٰ بھی جاری ہوا جو رہتی دنیا تک ہے کہ جو قاتل ہے وہ مقتول کی میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی اگر اسے دیت دے کے چھوڑ بھی دیا جائے لیکن وہ پھر جو اگر بیٹا جیسے باپ کو قتل کر دے یا بھائی کو قتل کر دے اور بھائی کی جائیداد اگر بے اولاد ہے تو بٹے گی، تو پھر اس کے بھائی کو نہیں ملے گی، وہ اس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر سوال کر رہے ہیں۔ کہنے لگے آپ رب سے دعا مانگے، وہی فرما دے کہ گائے کیسی ہو؟ فرمایا وہ کہتا ہے کہ گائے بوڑھی ہو نہ بچی بلکہ درمیانی عمر کی ہو، جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے بجا لاؤ۔ کہنے لگے اچھا اب اپنے رب سے دعا مانگے۔ وہ بیان کر دی کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ فرمایا وہ کہتا ہے گائے زرد ہو جس کا رنگ آنکھوں میں کھوپ جانے والا ہو اور دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا فرمائے، وہی بیان فرما دے گائے کیسی ہو؟ گائے تو بہت ہے مگر معلوم نہیں کون سی مراد ہے، اگر اللہ چاہے گا تو ہم راہ پا لیں گے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ گائے کام کرنے والی، ہل جوتنے والی نہ ہو اور پانی کھینچنے والی نہ ہو، صحیح و سالم ہو اور اس میں سفیدی کا کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے صحیح بات بتائی، فرمانبرداری کرنے والے تو نہ تھے مگر یہ گائے انہوں نے ذبح کر ہی دی۔ گائے ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ پہلی چیز یہ تھی کہ ان کے دلوں میں اسلام لانے کے باوجود، سارے موزے دیکھنے کے باوجود ان کے دلوں میں گائے کی محبت رچی بسی ہوئی تھی۔ جیسے پاکستان بنا، ہجرت کر کے مسلمان آئے، لیکن ہندوؤں کے ساتھ رہ کے شخصیت پرستی، قبر پرستی اس قدر ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھی کہ وہی چیز دے کے وہ آگے آئے اور آگے آ کے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی دیا، اور ان کے اندر سے شرک کی وہ جو محبت تھی وہ نہیں نکل سکی تھی۔ تو کہا اس گائے کو ذبح کرو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں شرک کی تردید ہوئی۔ اب جب گائے ذبح ہوئی تو اب یہ کیوں سوال جواب کر رہے تھے کہ ہمیں گائے نہ ذبح کرنی پڑے، کچھ اور ہی مل جائے۔ پھر دیکھا کہ گائے اپنے آپ کو نہ بچا سکی، اگر وہ اللہ ہوتی، نعوذ باللہ اللہ کا اوتار ہوتی، گائے ماتا ہوتی تو اس کو کوئی بچا نہ سکتا، اس کو کوئی مار نہ سکتا سوئی۔ پھر جنہوں نے مارا ان کا بھی کچھ نہیں بگڑا، کچھ بھی اس پہ عذاب نہیں ٹوٹا۔ تو یہاں یہ بتانا تھا۔ اور تیسری چیز تھی کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ یہودیوں کے اندر سے ختم ہو چکا تھا، اسے بھی بتانا تھا کہ اللہ اس طرح مردوں کو زندہ کرے گا جس طرح یہ مقتول کھڑا ہوا اور اس کے بعد دوبارہ وہ مر گیا۔ تو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ جب سے آپ کو کوئی اللہ کا حکم ملے تو اس کو فوراً اپنا لیں، نہ کہ اس کے بارے میں سوال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انہیں معمولی گائے کا حکم تھا مگر وہ قریدتے تھے۔ اللہ پاک بھی سختیاں بڑھاتا چلا گیا، اور اللہ کی قسم اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک انہیں ایسی گائے کبھی بھی نہ ملتی۔ اور تم نے جب ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کیا اور اللہ اسے ظاہر کر دیتا ہے جسے تم چھپاتے ہو۔ پھر ہم نے کہا کہ مقتول پر گائے کا بعض حصہ مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم
عقل سے کام لو. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی. بعض پتھروں سے تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعض ترخ جاتی ہیں، ان سے پانی بہنے لگتا ہے، بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر نہیں. یعنی اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود ایک مردہ اٹھ کے بتا رہا اور پھر مر رہا ہے، پھر ان یہودیوں کے دل سخت ہو کے پتھر ہو کے پتھر سے بھی زیادہ سخت. تو یہاں پھر پتھر سے زیادہ سخت کیوں کہا؟ پتھر سے پہلے تشبیہ تھی اس لیے دی کی کہ لوہا تو پگھل جاتا ہے، پتھر آگ میں بھی پتھر ہی رہتا ہے، کالا ہوتا ہے، جلتا رہتا ہے، لیکن نہ اپنی حیت بدلتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ پگھلتا ہے. پھر پتھر سے سخت بھی کیوں؟ کیونکہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے اور پتھروں سے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں. پتھروں سے بھی پانی نکلتے ہیں، کنویں سے نیچے پتھر آ جائے، پتھر ہٹائیں تو پھر بہت تیز پانی آتا ہے، نہریں نکلتی ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ پتھر بھی ناکارہ اور بیکار نہیں ہے، ان کے اندر بھی نرمی پائی جاتی ہے. ایسا انسان جو اللہ کے معجزات اور نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول سے دور ہے تو اس کے دل پہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ اس سے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہی شخص ہوتا ہے جس کے دل میں سختی ہو. یہ ترمذی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 4 چیزیں بدبختی کی نشانیاں ہیں: اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو نہ آنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا اور دنیا کا حریص ہو جانا. کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کا لالچ ہے؟ حالانکہ ان میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو اللہ کا کلام سن کر عقل اور علم کے ہوتے ہوئے بھی اسے بدل ڈالتی ہے. جب وہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو ان پر اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں. جب بعض کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو باتیں کیوں بتاتے جو اللہ نے تمہیں سکھلائی. یہ باتیں تمہارے رب کے پاس ان کے لیے حجت بن جائے گی. کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں، کہنے خبر نہیں کہ اللہ سب باتوں کو جانتا ہے؟ جن کو وہ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں. یہ بدل دیتے ہوتے تھے. ان کی تبدیلی کیا تھی کہ حرام کو حلال، حلال کو حرام، حق کو باطل اور باطل کو حق بتاتے تھے. رشوت خوری کی عادت ان میں عام ہو گئی تھی تو اس لیے کیا کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں. تو کیا عقل سے ہی کام نہیں لیتے؟ نادان ہے، یہ نہیں جانتے کہ اللہ چھپی ڈھکی ہر بات کو جانتے ہیں. یعنی باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں توریت میں موجود تھی انہیں بھی چھپاتے تھے، مگر پھر بھی ان بدبختوں نے آپ کو نہیں مانا، جبکہ یہ جان چکے تھے کہ آپ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں. جب یہودی مسلمانوں کے پاس سے ہٹ کے الگ بیٹھتے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جو توریت نے بشارت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوگوں کے سامنے مت پیش کرنا کیونکہ حجت تمام ہو جائے گی، وہ تم سے جھگڑیں گے. یولینونا سے مسلمانوں کے پاس آ کر ایمان کا اقرار کرنا مراد ہے. حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری ایک ایک بات سے آگاہ ہوں، خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو. بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں جن کے پاس آرزوؤں کے سوا کچھ علم نہیں، وہ صرف قیاس کرتے ہیں. بس ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آئیے تاکہ اس سے تھوڑی سی دنیا کما لیں. اس تحریک کی وجہ سے بھی ویل ہے اور کمائی کی وجہ سے بھی. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یہودیوں نے کہا کہ ہم چند ہی روز آگ میں رہیں گے. آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی عہد نامہ ہے کہ اللہ اس کے خلاف نہ کرے گا، یا تم اللہ پر وہ باتیں کاٹ رہے ہو جن سے وہ بے خبر ہیں. یہودیوں کے عقیدے کی تردید ہے کہ وہ چند دن آگ کی سزا بھگت کر اس سے چھوٹ جائیں گے. فرمایا تمہارے پاس کوئی عہد نامہ ہے؟ ایک دفعہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگے ہم صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے، پھر ہماری جگہ دوسرے لوگ آ جائیں گے. یعنی مسلمان آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے سروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بلکہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے اور تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں آئے گا. اس پر یہ آیتیں اتری. اللہ تعالیٰ کہنے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یقیناً جو بھی برائیاں کمائے اور اس کے گناہوں سے چاروں طرف سے گھیر لے وہی جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو ایمان لا کر اچھے عمل کرتا ہے وہ جنتی ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہو کیونکہ یہ ایک شخص میں جمع ہو کر اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں. پھر آپ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ کچھ لوگ ایک میدان میں اترے، اب کھانے کا وقت آیا اور سب لکڑیاں لینے چلے گئے اور سب نے ایک ایک لکڑی لا کر لکڑیوں کو ڈھیر لگا دی اور آگ جلا دی. پھر تو یہ جو کچھ اس میں ڈالا جائے گا بھن جائے گا. یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بھڑک اٹھتے ہیں اور گناہ گار کو جلا کے خاک کر دیتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
اور جب ہم نے اسرائیلیوں سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آنا اور رشتہ داروں یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی لوگوں سے اچھی بات کرنا، نماز باقاعدہ وقت پر پابندی سے پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، پھر چند لوگوں کے علاوہ تم اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ بہت سی یہاں پہ وہ قانون تھے، وہ اصول تھے جو ان میں بھی قائم تھے اور اس کو پھر نسخ نہیں کیا گیا۔ وہ اب بھی قرآن میں بھی جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں ہم پہ بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا کہا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور دوسرا حق جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ تو کم از کم قرآن پڑھنے والوں میں یہ چیز عام لوگوں کی نسبت بالکل الگ ہونی چاہیے۔ انہیں اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے قرآن میں یہ پڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا، پوچھا گیا پھر فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرنا، پوچھا گیا پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر اسی طرح یتیموں کے بارے میں آتا ہے، یتیم جو ہوتے ہیں کم سنی میں، جن کے جو ماں باپ کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں، اور مسکین کا ذکر آیا۔ مسکین کی جمع مساکین ہے۔ محتاج اور تنگ دست کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھا لے۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ سورۃ نساء میں آئے گی۔ پھر کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس تو اچھی بات تو ہے نا، یعنی لوگوں سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر محبت اور پیار اور نرمی سے باتیں کیا کرو، اخلاق سے پیش آیا کرو، اور اخلاق ہی کے ساتھ برائیوں سے روکا کرو، اور بھلائیوں کا شوق دلایا کرو۔ اچھی بات بھلائی کا شوق اور برائیوں سے نفرت دلایا کرو۔ بردباری اختیار کرو، معاف اور درگزر کرو، اور اس نے اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات معمولی نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے بات ہی کر لیا کرو۔ جی اس نے سلوک کے ساتھ اچھی بات کا حکم دیا کرو تاکہ قولی اور فعلی دونوں احسان جمع ہو جائے اور تم ہر دل عزیز بن جاؤ۔